کہ آج کا جوان اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرے تاکہ وہ یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ امام زمانہ کے اصحاب میں شریک ہو سکے۔ تعداد میں بڑا اختلاف ہے، کچھ نے 101 لکھا، کچھ نے 81 لکھا، کچھ نے 88 لکھا، کچھ نے 72 لکھا، مجموع تعداد شہداء کربلا۔ اب زیارت ناحیہ جو منقول ہے امام زمانہ سے، اس کی دو زیارت ناحیہ کی جو دو عبارتیں ہم تک پہنچی ہیں، ایک جو ناحیہ کے نام سے مشہور ہے، ایک زیارت رجبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ناحیہ میں 81 کی تعداد آئی ہے شہداء کربلا کی، اور زیارت رجبیہ جب آپ پڑھیں گے اس میں 88 تعداد آئی ہے شہداء کربلا کی۔ اب 81 میں تقریباً 17 اس میں امام نے بنو ہاشم کے نام لائے ہیں، اور جہاں 88 ہیں وہاں پہ 13 بنو ہاشم کے نام آئے ہیں۔ لیکن جو کتاب جناب شیخ مفید نے لکھی ہے، علماء فرماتے ہیں یہ سب سے قریب ترین کتاب، ابن مخنف کا آپ نے نام سنا ہوگا، مقتل ابن مخنف، یہ سب سے قریب ترین تھا واقع کربلا سے۔ تو شیخ مفید اس سے نقل کرتے ہیں، لہذا جو مشہور ہے ہم سب میں کہ شہداء کربلا کتنے تھے، ہم لفظ 72 لاتے ہیں، 72 تابوت نکلتے ہیں، 72 شہداء کا نام آتا ہے، یہ منقول ہے جناب شیخ مفید سے۔ لیکن اگر ناحیہ میں جائیں تو 81، دوسری زیارت میں جائیں تو 88، بعض میں 100 بھی ہے۔ اب تعداد میں فرق اس لیے ہے کیونکہ شاید ابن مخنف نے جو شہداء گنے ہیں وہ شہداء گنے ہوں کربلا کے دن والے شہداء، کیونکہ شہداء کی تقسیم بندی ہے، کچھ وہ شہداء ہیں جو واقع کربلا سے پہلے شہید ہوئے، دوسری وہ شہداء ہیں جو عاشورہ کے دن شہید ہوئے، تیسرے وہ شہداء ہیں جو عاشورہ کے واقعے کے بعد شہید ہوئے۔ تو امام زمانہ ان سب کو جمع کرتے ہیں، یعنی مسلم ابن عقیل بھی شہداء کربلا میں ہے، حانی ابن عروہ بھی جناب شہداء کربلا میں ہے، اور وہ صحابی جو ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین کے سر مبارک پہ یہ لائیں چھڑی مار رہا تھا، اس نے وہاں پہ فریاد بلند کی، بدبخت یہ فرزند رسول ہے، اور اس کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ تو معصومین ان کو بھی شہداء میں ملاتے ہیں۔ یا جیسے جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی، یہ بھی ایک ہی بیٹی، 11 سال کی بیٹی تھی ان کی، تو یہ بھی واقع کربلا کے بعد جب خیموں پہ حملہ ہوا، یہ گھوڑوں کے پاؤں میں آ کے یہ بچے شہید ہو گئی تھی، تو ایک یہ بھی شہید ہیں۔ کچھ ایسے بچے ہیں جو واقع کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں، وہ 2 بچے جو امام حسین کے سینے پر جب حملہ کر رہے تھے تو یہ 2 بچے چچا چچا کہہ کے امام کے سینے پاک کر بیٹھے، یہ 2 بچے کچھ وہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ تو شہداء کی تعداد میں جو اختلاف نظر آتا ہے اس بنیاد پر ہے، کچھ واقع کربلا سے پہلے ہیں، کچھ کربلا کے دن کے ہیں، کچھ واقع کربلا کے بعد ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اور دوران سفر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ گنے جاتے ہیں، کچھ نے سب کو گنا ہے، کچھ نے صرف واقع کربلا کے دن گنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ابن مخنف جس سے نقل کرتے ہیں وہ ضحاک ابن عبداللہ، ضحاک ابن عبداللہ، اس کی مذمت نہیں ہے، یہ بھی مصلحت امام حسین ہے۔ یہ امام حسین کا وہ صحابی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے شہداء کو دیکھا، یا کربلا کے دن کون کون سا صحابی، کون کون سے بنو ہاشم موجود تھے، یہ خود وہاں پہ موجود تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا اگر موجود تھا یہ بچ کیسے گیا؟ تو اس نے امام حسین سے ایک شرط رکھی کہ مولا میں اس شرط پہ آپ کی مدد کروں گا، تب تک کربلا میں رہوں گا جب تک مجھے لگے گا کہ یہ جنگ کسی سمت میں، کسی رخ میں جیتنے کے قریب جا رہی ہے، لیکن اگر مجھے یہ لگا کہ سب ہار رہے ہیں تو میں جان بچا کے نکل جاؤں گا۔ تو امام حسین نے اسے اس شرط پہ سے رکھا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر بھی راضی ہیں کہ جب تک تجھے صحیح لگے ہمارا دفاع کر، اور جب تجھے لگے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو خود امام نے اسے اجازت دی تم چلے جانا۔ تو یہ عاشورہ کے دن موجود تھا، اس نے کئی لوگوں کو واصل جہنم بھی کیا، لڑتا رہا اور زخمی بھی ہوا۔ جب اس نے دیکھا اب کار تمام ہونے والا ہے تو یہ کربلا سے نکل کے چلا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ شاید امام حسین نے اس لیے اجازت دی ہو تاکہ ایک تو ہو اپنا جو واپس جانے کے بعد یہ ابن مخنف جب کتاب لکھیں گے کہ مقتل میں رد و بدل نہ آ جائے، کیونکہ اگر کوئی ایک بھی ہمارا اپنا راوی نہ ہوتا تو کربلا کی روایتوں میں کیا ہو جاتا، رد و بدل ہو جاتا، کیونکہ کئی ایسی اکثر روایتیں ہیں جو ہمیں لشکریان یزید سے ملتی ہیں، ہمارا اپنا کوئی راوی نہیں ہے، یہ واحد راوی ہے جو خود آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا جان باز ہے،
جو لڑا بھی ہے لیکن آخری وقت میں اذن امام سے میدان کربلا سے نکل گیا. تو اس نے نقل کیا ہے کہ کتنے شہید تھے؟ 72 شہید تھے. اب ایک شہید کا آج ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ایک صفت اس شہید کی جس نے اپنے نعروں میں، جس نے اپنے رجز میں، کیونکہ زندگی نامے میں ہم نہیں جائیں گے لیکن شہداء نے جو نعرے مارے ہیں، جو رجز پڑے ہیں، ان کے رجز سے وہ الفاظ نکالیں گے کہ واقعاً دیکھیں کون سی صفت تھی جنہوں نے ان کو امام حسین کے ساتھ کھڑا رکھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک صحابی امام حسین کے نافع ابن ہلال، ایک دوسرا شخص ہے وہ ہے ہلال ابن نافع. ہلال ابن نافع یہ لشکر یزید کا سپاہی ہے. نافع ابن ہلال یہ امام حسین کا سپاہی ہے. وہ جو لشکر یزید کا سپاہی تھا، وہ جب امام حسین کا سر قلم ہو رہا تھا، یہ بدبخت اس وقت آیا تھا امام حسین کو سر کو کاٹنے کے لیے. کبھی کبھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے نا کہ مولا حسین کا سر کس نے کاٹا. کوئی کہتا ہے شمر نے کاٹا، کوئی کہتا ہے کسی اور نے کاٹا. علماء فرماتے ہیں یہ اختلاف بھی اس لیے ہے کیونکہ لائن لگی ہوئی تھی کہ کون جائے گا حسین کا سر کاٹے گا. وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهِ، جب یہ مال دنیا اور زر و دولت کو دیکھتے ہیں، اے حبیب یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں. اب ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو یہ سر ابن زیاد کے پاس لے جائے گا اسے اتنی دولت ملے گی. وہ مومنہ کتنا کہتے رہے بدبخت یہ فرزندان رسول ہیں، ان کا گلا نہ کاٹو. لیکن طفلان مسلم کے گلے کاٹ کے کیوں لے گیا؟ تاکہ اسے کیا ملے؟ مال ملے. اور جب گلے کاٹ کے لے گیا تو ابن زیاد بھی کہہ اٹھا کہ تجھے رحم نہیں آیا، تو زندہ لے کر آتا میرے پاس. کہ نہیں، میں اس لالچ میں لے کر آیا کہ سر لاؤں گا تو مجھے مال ملے گا. یہ مال انسان کو بدبخت بنا دیتا ہے. حرص دنیا کہ کل آنسوؤں کے ربط میں ایک حدیث رہ گئی تھی. رسول فرماتے قساوت قلب کی 3 نشانیاں ہیں. ایک نشانی قساوت قلب کی یہ ہے جمود العین، جب آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں تو یہ دلیل ہے کہ بندے کا دل قسی ہے. ان 10 دنوں میں امام حسین ہمارے دل کو قساوت سے روکے رکھتے ہیں. کہ کرم امام حسین ہے کہ مجلس میں بلا کے دلوں کی قساوت کو مٹایا جاتا ہے صرف گریے کے ذریعے سے. دوسرا فرمایا قساوت قلب، اصرار گناہ پر. جو بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، بھائی مہینے میں ایک گناہ ہو گیا، سال میں ایک گناہ ہو گیا، خطا سے کوئی خطا ہو گئی، کبھی لالچ میں کبھی شہوت میں بندہ آ جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، مسلسل گناہ، مسلسل گناہ. ایک بار نشہ کر دیا زندگی میں خطاً، غلط دوستیوں میں آ کر بیٹھ کر چلو اللہ کی دربار میں معافی مانگی، خدا معاف کر لیتا ہے. لیکن بندہ گناہ کی روٹین بنا لے کہ ڈیلی بیسس پر گناہ کرے، ڈیلی بیسس پر گناہ کرے، کہ یہ قساوت قلب کی نشانی ہے. مطلب خدا نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا. ختم اللہ علی قلوبہم. اب یہ بار بار گناہ کی طرف جا رہا ہے. فرمایا یہ بھی دلیل ہے قساوت. تیسری دلیل قساوت قلب کی، فرمایا حرص دنیا. صبح سے شام تک یہ دنیا کے پیچھے، مقام کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، پیسے کے پیچھے. یعنی صبح سے شام تک اس کا ہم، اس کا غم، اس کی فکر یہ ہے کہ میں کیا جمع کروں؟ پیسہ جمع کروں. فرمایا یہ بھی نشانی ہے قساوت قلب کی. یہ موت کو بھول چکا ہے.